حمد و صلات کے بعد سورہ نحل کی بالکل آخری کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کے امام جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا اور ان کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ وہ ان کو اللہ نے دنیا میں حسنہ عطا فرمایا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں، یعنی ان کی دنیاوی اور اخروی حیثیت کا ذکر فرمایا۔ دنیا میں اللہ نے ان کو حسنہ کے بہت سارے معنی ہیں۔ قرآن پاک جس کو حسنہ ارشاد فرماتا ہے اور جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جس کے لیے ہمیں فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ تو قرآن کا یہ حسنہ یہ ظاہری باطنی خوبیوں اور ظاہری باطنی کمالات اور اچھی اور پاکیزہ زندگی اور اس کے اوصاف اس سے مراد ہوتے ہیں، اور دنیاوی جو عیش و آرام ہے اگر وہ چیز بھی اس میں داخل ہے اور کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بھی اس میں داخل ہو، تو وہ بھی اس طرح کے پاکیزہ زندگی کے ساتھ اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ، تو وہ چیز جس کو دنیاوی ذہن سمجھتا ہے کہ یہ حسنہ ہے، یا ایک مادیت پسند شخص آدمی کہتا ہے کہ یہ ہے لائف، اس کو زندگی کہتے ہیں، جس میں سے مادی عیش و عشرت ہی پیش نظر ہوتا ہے اور دنیاوی تعیش اور مال و دولت کی فراوانی محض، تو جس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے اور اس کو وہ حسنہ سمجھتے ہیں، تو یہ چیز قرآن کے نزدیک حسنہ نہیں، اور نہ اللہ کے نیک و صالح بندوں کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو۔ ہاں معلومات دنیا کا اسباب و سامان، دنیا کا عیش و آرام اس وقت بندے کے لیے حسنہ یا نعمت ہوگا جب وہ اس کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لے گا اور حلال ذریعے سے اس نے اس کو حاصل کیا ہوگا اور حلال ذرائع میں ہی اس کو استعمال کیا ہوگا، حلال مصارف میں اور جائز مصارف میں، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے، تو یہ یقیناً حسنہ۔ اس صورتحال کے ساتھ اگر انسان کروڑ پتی بھی ہو، ارب پتی ہو جائے، کھرب پتی ہو جائے، پوری دنیا کی بادشاہت بھی اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کے لیے وہ سب خیر ہی خیر ہے، سعادت ہی سعادت۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں میں اس قسم کی مثالیں بھی رکھی، یعنی اس کے جو نیک بندے ہیں، اس کے جو اچھے بندے ہیں جن کو اس نے ماڈل کے طور پہ ہمیں متعارف کرایا ہے، اس میں سارے فقیر اور اس ٹائپ کے درویش ہی نہیں ہیں کہ جنہوں نے ٹاٹ و بوریا لپیٹ لیا ہو اور جو بس دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک کونے میں بیٹھ گئے ہوں اور بس سوکھی روٹیاں انہیں چبائی ہوں، نہ اچھا کھایا ہو، نہ اچھا پہنا ہو، نہ دنیا کی کسی نعمت سے انہوں نے کوئی لطف اٹھایا ہو، نہ وہ ایسے بیوی بچوں کے درمیان رہے ہوں، نہ اپنا گھر بار بنایا ہو۔ اسی طرح کے لوگ پیش نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مثالی بندے ہیں ان میں دوسری قسم کے لوگوں کو بھی بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر بعض ایسے انبیاء کی مثالیں بھی قرآن میں جن کو اللہ نے بادشاہت و سلطنت سے نوازا، اور بعض وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی۔ انبیاء میں ہوئے اور اولیاء میں بھی ہوئے۔ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کی شبیہ ہوتے ہیں،
اور ان کا جو قدم ہوتا ہے وہ انبیاء کے قدم کے اوپر چلتا ہے اور اس کے فالوئنگ میں چلتا ہے. تو اس لیے جیسی مثالیں وہاں ہوں گی ایسی یہاں ہوں گی. انبیاء میں ایسی زہد و تقوی کی مثالیں بھی ہیں کہ بغیر گھر بار کے رہے, دنیا کو بالکل قریب نہیں آنے دیا. تو اولیاء میں بھی ایسی مثالیں ہیں, اور انبیاء میں ایسی مثالیں بھی ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ نے مال و دولت تو کجا, ان کو اللہ نے عہدہ و سلطنت حکومت بھی عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے. اللہ نے ان کو جو شان عطا فرمائی اس میں دنیاوی شان و شوکت بھی ہے اور اخروی نعمتیں بھی ان کے دامن میں ڈالی گئی ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم نے ان کو دنیا میں بھی بہت اچھا سلسلہ دیا. ان کو اللہ نے دنیا میں نیک نامی عطا فرمائی, لوگوں کے درمیان ان کی بڑی خاص عزت و وجاہت پیدا فرمائی, اور ان کو اس سلسلے میں بڑا منفرد مقام دیا کہ تمام دنیا کے لوگ ان کو مانتے رہے, ان کا احترام کرتے ہو اور ان کے نام پر فخر کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے پوری دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں, اور مسلمان تو خیر ظاہر سی بات ہے ان کا تو ایمان ہے, تو باقی دنیا کی قومیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں رطب اللسان ہے. اسی طرح ان کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا, خوب عطا فرمایا. ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں, ان کے پاس غلہ تھا بڑا, ان کو اللہ نے دنیا کا کثیر مال عطا فرمایا جس سے وہ خلق خدا کی خدمت کرتے تھے اور لوگوں کی مدد فرماتے تھے, بڑی مہمان نوازی فرماتے تھے, بڑی فیاضی سے کام لیتے تھے. یہ بھی ان کا وصف ہے. تو یہ وہ حسنہ ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ صالحین سے, یعنی دنیا کی کوئی نعمت آخرت کی کسی دولت کے لیے اور نعمت کی رکاوٹ نہیں. انہوں نے پاکیزہ زندگی اور ایک بہترین مثال قائم فرمائی. کیوں نہ ہو وہ اللہ کے نبی. پھر آ جائیے آپ آج تک کے اولیاء کرام کے بارے میں کہ ان اولیاء کرام میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. ایک بہت عظیم الشان مثال اس حوالے سے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا پرتو ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حال کا پورا عکس ہے. وہ مثال اللہ نے ہمارے اندر رکھی, اور اس امت میں ایسے بہت سے اولیاء ہوئے, اور اس میں جو بڑی نمایاں اور بہت ہی معروف مثال ہے وہ اسی ملک پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے ایک اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب ولایت و روحانیت بزرگ جن کا نام ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ یقیناً ایک ایسی مثال ہیں اپنی ذات میں جس پر ہمیں, جن کی ذات پر ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا پرتو نظر آتا ہے, ان کا عکس آپ میں جلوہ گر نظر آتا ہے. اور یہ جو آیت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نازل فرمائی, آپ مقام ولایت پر اس آیت کا مصداق ہمیں بنے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے آپ کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائی, اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جن کا آج کی تاریخ میں 7 صفر المظفر کو عرس منایا جاتا ہے, 7 صفر المظفر جن کا یوم وصال ہے, عرس تو غالباً آگے پیچھے شروع ہو جاتا ہے, 7 صفر المظفر ان کا یوم وصال اور آج ہی ہے, اور جمعے کا ہی دن تھا. تو یہ بڑی زبردست مناسبت مجھے ملی آج کے دن کے حوالے سے, اور ہم نے شاید اس سے پہلے آپ کا یہ ذکر خیر کبھی نہیں کیا اس طرح تفصیل سے. آج ہم اپنے اس جمعے کے دن کو حضرت والا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں, اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے حصول فیض کے لیے اور آپ کی خدمت میں عقیدت و محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہم اپنے عنوان کو ان کے ساتھ خاص کرتے ہیں. ان کے لیے انشاءاللہ فاتحہ کریں گے, اور پہلے ہم ان کی باتیں سنیں کہ وہ کس قسم کے بزرگ تھے اور ان کا کیا مقام تھا.
ہمیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، خاص طور پہ ان احسان فراموشوں کو جو اولیاء کرام کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، جو سلسلہ ہے تصوف کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے احسان فراموشوں کو یہ بات ضرور یا باور کرائیں کہ اگر یہ اولیاء کرام، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج یہاں بر صغیر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوگا۔ آج جو ہماری نسلیں مسلمان چلی آ رہی ہیں اور یہاں اسلام کی جو روشنی ہمیں نظر آ رہی اور دین حق کا جو غلبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ماحول میں، اور پوری تاریخ جو اب تقریباً جس کو 800-900 سال ہو گئے، یہ سب جو ان حضرات کی وجہ سے جو ان کارنامے انجام دیے، تو ان کی وجہ سے آج ہماری تاریخ میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اور ہماری کئی نسلیں اسلام کے ساتھ متصف ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ مختلف علاقوں سے ہجرت کرتے ہوئے آپ کے آبا و اجداد یہاں تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے کہیں اور گئے، خراسان، پھر وہاں سے آپ یہاں تشریف لے آئے، اور یہیں ملتان کے قرب و جوار میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی 560 ہجری میں۔ 560 ہجری میں آپ یہاں پیدا ہوئے اور 661 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 100 سال سے کچھ اوپر آپ کی عمر ہوئی۔ آپ حضرت سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد بھی بڑے نیک متقی بزرگ تھے، آپ کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی۔ یہ خانوادہ اوپر کی طرف قریش سے جا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قبیلہ جس کو قریش کہتے ہیں، حضور کا تعلق بھی قریش سے ہے، آپ کا خانوادہ بھی قریش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں قصی بن کلاب سے ملتا ہے، وہ آپ کے آبا و اجداد میں سے ہیں، اور ایک صحابی رسول کی آپ اولاد میں سے ہیں، یہ وہ خانوادہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا۔ بچپن میں ہی پیدا اس شان سے ہوئے، اللہ کی شان ہے اپنے ان عظیم بندوں کو، اللہ سب کو برابر پیدا نہیں کرتا، بے شک سب انسان ہی دنیا میں آتے ہیں، انسان ہی بن کر آتے ہیں، مگر سارے انسان برابر نہیں ہوتے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس قسم کے لوگوں کی پیدائش کا حال کیا ہے۔ پیدا ہوئے تو اس شان سے رمضان کی 27 تاریخ تھی، اور پیدا ہونے والا کون سا ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی دودھ نہ پیے؟ جب بھی اسے بھوک لگے گی دودھ پیے گا، طلب ہوگی دودھ پیے گا، مگر یہ عجیب لوگ ہیں کہ آپ رمضان کا مہینہ تھا، دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان رمضان کا احترام، روزے کی حالت ہے گویا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتخاب ہے۔ اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ابھی دودھ پینے کی عمر تھی، شیر خوارگی کی عمر تھی، کہ جب آپ کی والدہ آپ کو فیڈ کرا رہی ہوتی تھی، اس وقت کہیں قریبی والد اگر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تو بچہ دودھ کو چھوڑ کر قرآن سنتا تھا۔ یہ شعور کس کو مل سکتا ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، یہ کوئی خاص ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو ولایتوں کے مقام عطا فرما دیتا، انہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا، ان پہ اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ بے شک انسان محنت کر کے، یہاں عبادت کر کے، نیکی کی زندگی گزار کے بھی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن خدا کے وہ بندے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی کچھ نہیں کیا اور خدا نے ان کو اپنے قریب کر لیا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے وہ ہمتیں کی ہیں کہ جو یہاں پہلی دفعہ کوشش کرتے ہیں وہ تک، مطلب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جو ایسے لوگ پھر ہمتیں کرتے اور مزید اکتساب کمالات و فضائل کر رہے ہوتے ہیں۔